یہ تقریباً بات پرانی ہے مگر اتنی بھی پرانی نہیں، 1966 کی بات ہے۔ کب کی؟ 1966 کی بات ہے کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ان کا سالانہ اجتماع ہو رہا تھا۔ غور سے سنیے گا، سالانہ اجتماع ہو رہا تھا۔ پیچھے چلے جائیں، بات ہے 1966 کی، اور سیال شریف میں دستار فضیلت کا سالانہ استقبالیہ اور پروگرام ہو رہا تھا، کنووکیشن ہو رہا تھا۔ وہاں بیٹھنے والوں میں کون تھا؟ سید ابو البرکات صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے اسٹیج پر، پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب تشریف فرما تھے اسٹیج پر، خواجہ غلام محی الدین بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ گولرا شریف کی شان بھی موجود تھی، خواجہ خان محمد توسوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بڑی بڑی، اور غزالی زمان حضرت سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمت اللہ تشریف فرما تھے، اور اس سٹیج کی نکابت جو کر رہے تھے وہ خود خواجہ صاحب، خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب سٹیج کی نکابت کر رہے تھے۔ اور اس میں جو آخری مہمان خصوصی کا خطاب تھا وہ حضور قبلہ دادا جان ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ علیہ کا خطاب ہونا تھا۔ وہ سٹیج سجا ہوا تھا، بزم سجی ہوئی تھی، اور آخری خطاب حضور قبلہ دادا جان رحمت اللہ علیہ جن کو نسبت اس لالیاں سے ہے، وہ آخری خطاب ان کا ہونا تھا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی نگاہ حضور قبلہ دادا جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے 9 عمر 12 سال کے ایک ابھرتے ہوئے ایک ستارے، ایک سورج، ایک چاند پر پڑی۔ اس چاند کا نام محمد طاہر قادری تھا۔ خطاب سے پہلے رک گئے اور خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب بڑا شاندار خطاب کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ کے خطاب سے پہلے ان کا بھی خطاب ہو جائے تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے کر لیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے کوئی 12-15 منٹ کا خطاب کیا، اور عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ جب خطاب ختم ہوا، خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ٹپک رہے تھے برسات کی مانند۔ وہ سٹیج پر تشریف لے آئے اور اپنے اجتماع سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے میرے پیر بھائیو، ایک بات تمہیں بڑی دور کی کرنے لگا ہوں، تمہیں مستقبل کی ایک خبر دینے والا ہوں، اسے کسی بابے کی بھڑک سمجھ کر پس انداز نہ کر دینا۔ ہو سکتا ہے میں اس وقت تک حیات ہوں یا نہ ہوں، مگر آپ میں سے کئی لوگ اس وقت تک حیات ضرور ہوں گے۔ یہ جو بچہ محمد طاہر جو آپ نے خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم قمر الدین سیالوی نے اسے کہیں اور دیکھ لیا ہے۔ اب نوٹ کر لو، فرمایا کہ یہ بچہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے اس کے دل میں، اس کے قلب میں ایک ایسا نور رکھ دیا ہے کہ یہ بچہ مستقبل کے آسمان علم و فن پر نیر تاباں بن کر چمکے گا۔ پھر فرمایا اس کے علم اور فکر، عمر کتنی ہے؟ 12 سال، اور فرما رہے ہیں اس کے علم اور فکر اور کاوش سے عقائد اہل سنت کو تقویت ملے گی،
اور علم کا وقار بڑھے گا، اہل سنت کا مسلک اس نوجوان سے وابستہ ہوگا اور اس کی کاوشوں سے ایک جہاں مستفید و مستنیر ہوگا، اور یہ عالم افق پر، علم کے افق پر چمکنے والا وہ ستارہ ہوگا کہ شرق سے غرب تک عالم اسلام اس سے فیضیاب ہو رہا ہو۔ اس کے بعد دوسری خبر، میں زبان غزالی زمان سید علامہ احمد سعید کاظمی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے جب بچپن میں جنگ کی سرزمین پر جب اسی نوجوان کو حضور قبلہ دادا جان کی صحبت میں دیکھا تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ بچہ میرے حوالے کر دیں، یہ میرے سپرد کر دیں کہ آپ نے یہ، میں اسے اپنی شاگردی میں لینا چاہتا ہوں اور اس کو تیار کر کے امت کے لیے سرمایہ بنا سکوں۔ پھر اس وقت تک تو نہ ہو سکا، مگر بعد میں جوانی میں حضور شیخ الاسلام آپ کی صحبت میں بھی گئے، زانو تلمس بھی ہوئے، پڑھے بھی۔ اس وقت حضرت غزالی زمان نے ایک تاریخی جملہ کہا، ایک تاریخی جملہ کہا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس نوجوان یعنی محمد طاہر القادری کے سینے میں فیوزات محمدیہ کا ایک ایسا نور رکھ دیا ہے، فیوزات محمدیہ کا ایک ایسا نور رکھ دیا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا اور ایک عالم کو فیضیاب کرتا چلا جائے گا۔ کاش تم بھی اس نور کو پھلتا پھولتا دیکھو اور میں بھی دیکھ سکوں۔ یہ وہ آغاز تھا۔ حاضر محترم، یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وقت نے بتا دیا کہ وہ نور تو گنبد خضرا کی خیرات سے چل رہا تھا، وہ تو گنبد خضرا کے در کے انوار سے چل رہا تھا، وہ نور اپنا تھا ہی نہیں۔ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اس دور کو کسی کردار میں امت دینا تھا اور ایک ایسا مسیحا دینا تھا، ایک ایسا مجدد دینا تھا جو اپنی سوچ میں معتدل ہو